یہ سورۃ فاطر کی آخری آیت مبارکہ میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور خطاؤں پر تنبیہ فرمائی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، ہر فرد جب سمجھتا ہے کہ اس وقت پورا ملک اللہ رب العزت کے عذاب کی لپیٹ میں، تہائی حصہ تقریباً وہ بالکل برباد ہو چکا ہے۔ گاؤں کے گاؤں اور بستیوں کے بستیاں، شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ بالخصوص بلوچستان، سندھ اور پہاڑی علاقے میں جو خبریں پڑھنے سننے کو آ رہی ہیں، یہ سن کے وہ پہلی قوموں پر جو اللہ ذو الجلال نے عذاب نازل فرمائے تھے، ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا، مگر اس امت کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے۔ جو کچھ ہوا ہے، یعنی جو ہزاروں مر چکے، گھر برباد ہو گئے، وہ تو ہوئے، لیکن جو بچے ہوئے ہیں ان علاقوں میں وہ اور بھی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کھانے پینے کی کمی، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کی بہتات، ڈینگی اور دوسری بیماریوں کی آفات، یہ سب ان علاقوں میں پھیلی ہوئی اور پھیلتی ہی چلی جا رہی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ وہاں کے باسیوں نے کوئی عبرت حاصل کی ہے، اور نہ ہی باقی حصہ جو بچا ہوا ہے وہاں کے رہنے والوں نے کوئی عبرت حاصل کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ پوری قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ سے توبہ اور اللہ سے معافی مانگ، مگر کیا اتنا بڑا عذاب آنے کے بعد مسجدوں میں کوئی رونق کا اضافہ ہوا ہے؟ نمازیوں کی تعداد بڑی ہے، ذکر و اذکار اور توبہ کی طرف توجہ اور انسان کی کوشش وہ آگے سے زیادہ ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم اسی ڈگر پر اور اسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جو پہلے تھے۔ یہ بے حسی، یہ کسی اور بڑی پکڑ کی بھی پیش خیمہ بن سکتی ہے، یہ بے حسی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ عذاب یا اس قسم کی تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن اللہ کی طرف تو رجوع نہیں ہوتا بلکہ بغاوت میں ہم بڑھتے ہیں. خبریں تو یہ ہیں کہ جو حضرات مال لے کے جاتے ہیں ان لٹے پھٹے ساتھیوں کی تعاون کے لیے وہی لے جانے والوں کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں. سینہ جھپٹی، لوٹ گھسوٹ اور مال کا لوٹنا، پریشان ہونا اور کرنا، یہ اب وہاں مصیبت بنی ہوئی ہے. یہاں سے وہاں مستحقین تک پہنچنا یہ بھی محال ہو چکا ہے. بعض مقامات پر تو فوج باقاعدہ ساتھ جاتی ہے اسی خطرے کی بنا پر، تاکہ مستحقین تک یہ مال جو ہے وہ پہنچ پائے، ان کے لیے یہ کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان بن پائے. یہ حالت ہے ہماری. یعنی نہ وہاں پہنچ جہاں یہ صورتحال رونما ہوئی ہے، نہ وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو کوئی سمجھایا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کی ہے، اور نہ ہی ہم جو بچے ہوئے ہیں ہم نے کوئی اپنے اندر تبدیلی پائی. یہ بے حسی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے سورۃ فاطر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. انسان جو کچھ کرتا ہے، جو غلطیاں، جو خطائیں، جو گناہ انسان سر انجام دیتا ہے، اگر اس پر اللہ رب العزت مواخذہ فرمائے، اس کی پکڑ کرے، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین کے تختے پر کوئی چلنے والا نہ بچے. انسان ہی نہیں، حیوانات بھی اس کی لپیٹ میں آئے، کیڑے مکوڑے بھی اس کی لپیٹ میں آئے. کوئی دابہ، کوئی زمین پہ چلنے پھرنے والا وہ نہ بچے اگر اللہ رب العزت مواخذے پہ آئے. اللہ رب العزت رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. ما انا بظلام للعبید. اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے اپنا تعارف ظالم کے لفظ سے نہیں کروایا، اللہ نے اپنا تعارف رحمان اور رحیم کے لفظ سے کروایا. سورتوں کی ابتدا میں، قرآن مجید کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ابتدا ہی سے اپنی صفت رحمان اور رحیمیت اللہ رب العزت نے ذکر کی. ظالم ہونے کی صفت نہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال حدیث قدسی میں ہے کہ ان اللہ حرم الظلم علی نفس، ان اللہ حرم علی نفسہ الظلم علی نفس، کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام ٹھہرایا. میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، اللہ ظالم نہیں ہے. یہ جو عذاب آتے ہیں یہ دراصل ہماری ہی غلطیوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں برستے ہی رہتی ہیں، راحت سالی بھی آتی ہے، زلزلے بھی آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں. کوئی یہاں نہیں، بجلی آ گئی ہے تبدیل کرتے ہیں. ذرا صبر کریں. الحمدللہ یہ کیفیت بنتی ہی رہتی ہے. یہ تو پہلی بار بنی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہے. جو بات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ یہاں ہوتا ہے وہ انسانوں کے جبر اور ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے گناہوں اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ سورۃ شورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں.
تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کرتے ہو اسی کا انجام بھگتتے ہو۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہاری بہت سی لغزشوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں کرتا، نظر انداز فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، سورۃ الکہف، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غفور ہے اور رحمت والا ہے، تیرا رب ظالم نہیں۔ فرمایا لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ ذو الجلال ان کا محاسبہ کرے تو فوراً ان پر عذاب نازل کر، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ زمین کی دھرتی پر چل سکے۔ جو کچھ شرک ہو رہا ہے یہاں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو عہد شکنی ہو رہی ہے، اس کی انتہا ہو چکی، اور اکثر و بیشتر یہی رہتا ہے ہر دور میں، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، ہر دور کی یہی کیفیت، توحید کی بجائے شرک، سنت کی بجائے بدعات، اعمال حسنہ کی بجائے خرافات، بدعات، بلکہ حرام کاری اور حرمت کا ارتکاب، یعنی نیکی کی بجائے گناہ کی طرف بڑھنا چاہیے تو یہ نیکی کی طرف بڑھا جائے، نیک حسنات کی طرف بڑھا جائے، لیکن ہمارا قدم برائی کی طرف بڑھتا ہے، نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا، بلکہ ان کا ایک وقت مقرر ہے، جس وقت وہ مقرر وقت آئے گا تو کوئی پناہ گاہ انہیں نہیں ملے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، بچنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی صحیح جرم کا بدلہ ملتا ہے، نہ ہی صحیح پوری نیکی کا اجر ملتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا آخرت ہے، انصاف کا دن آخرت کا ہے، وہاں نیکوں کو بھی جزا انصاف، ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، اور جو ظالم ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا، جو انہوں نے کیا ہے ان کو بھی ان کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ گزرا، مر بجنازۃ فقال مستریح او مستراح عنہ، دو لفظ آپ نے ارشاد فرمائے، جنازہ گزرا، فرمایا مستریح اور مستراح منہ۔ صحابہ کرام نہ سمجھ سکے، قالوا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح عنہ، یہ مستریح اور مستراح عنہ کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ یہ جانے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وإضاعها الى رحمت اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اگر بندہ مومن ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں سے راحت پا گیا، دنیا کی آزاد، دنیا کے مصائب، دنیا کے آلام، دنیا کی پشیمانیاں جو کہ حقیقتاً ہے ہی پشیمانیوں کا گھر، یہ دنیا ہے ہی پشیمانیوں کا گھر، یہ راحت کا گھر نہیں ہے، راحت کا گھر آخرت ہے۔ ان الدار لہی الحیوان، زندگی کا دن وہی آخرت ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ تو لعب و لعب ہے، اور چند دن کا لعب و لعب ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ ہے اس لعب و لعب کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ وہ دنیا کے آلام سے، دنیا کے مصائب سے، دنیا سے پریشانیوں اور بیماریوں سے راحت پا گیا، اور جو ہی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی وقت ان کو بشارتیں ملنے لگتی ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کے پاس،
جو رب تم سے راضی ہے وہاں اس کے رب کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہنچو۔ فوت ہوتے ہی اس کو بشارتے اور اس کو خوشخبریاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ مستریح ہے، راحت پانے والا ہے، استراحت راحت پانے والا ہے، آرام پانے والا ہے، دکھوں سے آرام مل گیا اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا۔ اور دوسرا والعبد الفاجر، اور جو گناہ گار ہے، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، فرمایا اس سے راحت پا گئے اللہ کے بندے۔ یہ شریر تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، جھوٹا تھا، اس سے اللہ کے بندے نجات پائے۔ لوگوں کو اس سے لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کو نہیں چھوٹی، چھوٹی شہروں کی چھوٹی، حتیٰ کہ جانوروں کی چھوٹی، حتیٰ کہ درختوں کی بھی جان چھوٹی۔ یہ کیوں فرمایا؟ انسان کی جان تو چھوٹتی ہے برے آدمی سے مرنے سے، اس کے چلے جانے سے دوسروں کو آرام ملتا ہے، ہاں ان کو نہیں ملتا جو اس کی کیٹاگری کے ہوتے ہیں، ترت با جنس ہم با جنس پروار۔ وہ تو افسوس کرتے ہیں ہمارا لٹیرا ہمارے ساتھ بڑا بہادر تھا، لوٹنے والا، ڈاکے ڈالنے والا، وہ چلا گیا، ہمارا سردار تھا، لیکن لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے کہ ڈاکو مر گیا، ایک چور سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حیوان اور درخت ان کو کیسے راحت ملی، ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قاد الجوع ان يعذب في حجره بذنب ابن آدم۔ اللہ اکبر، قریب ہے کہ ابن آدم کے گناہ کی وجہ سے، انسانوں کے گناہ کی وجہ سے حیوانوں کو ان کی دلوں میں بھی ان کو عذاب اللہ کی طرف سے ہے، انسانوں کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یہی سورۃ فاطر کی، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں پر مواخذہ کرے تو انسان ہی نہیں، کوئی جانور بھی انسان دھرتی پہ نہ بچے، اس زمین کی دھرتی پہ کوئی جانور بھی نہ چلے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مگر اللہ ذو الجلال ایک وقت تک مؤخر کرتا ہے اس مواخذے کو، ایک وقت تک جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب وہ اجل آ جائے گی پھر تاخیر نہیں ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا کرتوتیں کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مارنے پر کہ ما وقت علیہم السماوات والارض، نہ ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا ان ظالموں کے مرنے پر۔ اسی کی تعبیر میں کہتے ہیں کہ نیک آدمی جس وقت فوت ہوتا ہے تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے، جب برا آدمی فوت ہوتا ہے تو آسمان بھی اور زمین بھی خوش ہوتے ہیں، ہماری جان چھوٹی۔ نیکوں کے اعمال جاتے ہیں آسمانوں پر، آسمانوں کے اوپر دروازوں پر، جب وہ سلسلہ بند ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اب وہ سلسلہ جاری کیوں نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے نیکی اور بدی میں، یہ نیکی اور بدی میں یہ فرق ہے کہ ان کے چرچے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نہ زمین میں کوئی، زمین کا کوئی ٹکڑا ان کو پوچھتا ہے، نہ آسمان کا کوئی ٹکڑا پوچھتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیک آدمی جب زمین پر چلتا ہے اور زمین پر چلتا ہوا اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے تو زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پر فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر وہ اللہ کا بندہ جا رہا تھا جو اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ یعنی اس کا ذکر زمین پر بھی ہے، زمین کے ٹکڑوں پر بھی ہے، آسمان کی دروازوں پر بھی ہے، لیکن بد کا کیا ہے، برے کا کیا ہے؟ اس کا کوئی نہ زمین پہ ذکر ہے نہ آسمان پہ، ان کا ذکر صرف بروں کے نزدیک،
بدوں کے نزدیک ہے، چوروں کے نزدیک ہے، نیکوں کے نزدیک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ ذو الجلال والاکرام مواخذہ فرمائے تو انسان ہی نہیں، اپنے دلوں میں چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، ان پر بھی اللہ ذو الجلال کا عذاب۔ آپ بتلائیں جب سیلاب آتا ہے تو یہ سب جانور مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ سب جانور اس کی میں مبتلا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سب اس میں دھر لیے جاتے ہیں۔ اس سمجھدار کہتے ہیں گندم کے ساتھ گھل بھی بچ جاتا ہے، گندم کے ساتھ گھل بھی بچ جاتا ہے۔ اس طرح جب انسان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جب انسان کی پکڑ آتی ہے پھر کوئی نہیں، البتہ فیصلہ پھر قیامت کے دن ہوگا ان کے اعمال کے بارے میں۔ فیصلہ اصل قیامت کے دن ہوگا، جب لپیٹ پہ آتے ہیں تو پھر سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ جن پر بھی عذاب آیا ہے، جن قوموں کو بھی عذاب آیا ہے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے وہ بھی تھے جن پر ایسی اندھیری ہم نے چلائی جس میں کنکر ساتھ پھینکے، کنکر ساتھ تھے، اندھیری بھی اور کنکر بھی۔ اندھیری میں اکیلی اندھیری نہیں بلکہ کنکر بھی ساتھ لگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے وہ تھے جن کو سخت آواز نے پکڑ لیا، اور کچھ نہیں، آواز ہی کی وجہ سے اس کی مقابلہ نہ لا سکے۔ اندازہ کیجئے کیا عذاب آتا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ہم نے زمین میں دھنس دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ ان تمام کو جو ہم نے برباد کیا ہے، کیا قصور تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اخذنا بذنبہم، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ عذاب ان پر بھیجے ہیں تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ظالم تھے، وہ خود نافرمان تھے، جس کی وجہ سے اپنی نافرمانیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی یہ عذاب یا تکلیف یا پشیمانیاں ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر اپنے ملک کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، فردن بھی، اجتماعی طور پر بھی، تو فردن ہمارا کیا حال ہے، اور اجتماعی طور پر ہمارا کیا حال ہے۔ بالخصوص جو جرم اجتماعی ہو وہ اکیلے فرد کے گناہ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ملک میں صدر صاحب ہیں، وزیر صاحب ہیں، وزراء ہیں، جتنے صدر آتے ہیں یا جتنے وزیر بنتے ہیں، آپ کے ملک کے آئین کے مطابق وہ ایک حلف دیتے ہیں۔ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جناب وزیروں سے صدر صاحب حلف لے رہے، صدر سے چیف جسٹس جو ہے وہ حلف لے رہا ہے درجہ بدرجہ۔ یہ حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف کے الفاظ ہوتے ہیں میں اسلامی نظریہ جو کہ پاکستان کی اساس ہے، سمجھ گیا لفظ؟ پاکستان کی اساس کیا ہے؟ وہ سوشلزم نہیں ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہے، وہ آمرانہ نظام نہیں ہے، وہ نظام ہے اسلام کا جس کی اساس اسلام ہے۔ کیا ہے؟ جو پاکستان کی اساس ہے، اسلامی نظریہ جو کہ پاکستان کی اساس ہے، اس کی حفاظت کروں گا اور اس کے لیے کوشاں رہوں گا، اس کی حفاظت بھی کروں گا اور اس کے لیے کوشش بھی کروں گا۔ آپ ایمانداری سے بتلائیں
کہ آج تک جتنے وزراء یا جتنے صدور آئے ہیں کیا انہوں نے اس حالت کی پاسداری کی ہے؟ انہوں نے تو اسلام کے خلاف قانون سازی کی. آپ کو یاد نہیں؟ اسلام کے خلاف قانون سازی کی. اللہ اکبر. بلکہ اسلام کی راہوں کو مسدود کرنے کی کوشش کی. غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روڑے لٹکائے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے, ان کو مسلمان نہیں کر سکتے. 18 سال کے بعد جناب ان کے لیے موقع دیا جائے گا, کتابیں ان کو فراہم کی جائے گی, پھر اگر وہ چاہے گا تو عدالت میں جا کے پھر اپنے اسلام کا قبول کرے, پھر اس کا اسلام مانا جائے گا. ہماری پارلیمنٹوں نے تو اس قسم کے قانون سازی کی. ہماری پارلیمنٹ نے, ہمارے قانون سازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی سزائے موت جس پر صحابہ کا اتفاق ہے, صحابہ کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس امت کے رہنے کا کیا فائدہ جس امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں. اللہ اکبر کبیر. اس امت کے رہنے کا کیا فائدہ جب اس امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں. آپ کے ملک میں نبی علیہ السلام کو گالیاں دینے والے اور قرآن کا استہزاء کرنے والوں کا تحفظ کیا گیا اور اس سزا کو کل عدم قرار دیا. بتلائیے یہ اسلامی قانون کا تحفظ ہے یا اسلام سے بغاوت ہے؟ یہ اجتماعی گناہ ہے یا نہیں؟ یہ ملکی لیول کا گناہ ہے یا نہیں؟ پھر اس کی سزا ملے یا نہ ملے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسمبلیوں میں جانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام یہاں پہنچنا تھا, اب ہماری ماہانہ تنخواہ مل جائے گی اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہماری گزرے گی. وزراء جو ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو حلف ہم دے رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کی بھی جواب دہی ہوگی. یہاں دنیا میں تو نہیں, دنیا میں تو جو سزا ملے گی ہمارے کرتوتوں کی وہ دنیا کو بھگتنا ہی پڑے گی ان قوانین کے نتیجے میں, لیکن قیامت کے دن بھی ہمیں اس کا جواب دینا ہو. اسی کوئی پرواہ وہ کہتے کہ تنخواہ کھڑی ہو گئی, پروٹوکول کے لیے آگے پیچھے جناب ہوٹل والی گاڑیاں مل گئی, وزراء کی لگی ہوئی تختیاں ہماری گاڑیوں کو سلوٹ کرنے والے وہ میسر آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ مقصد ہے؟ قانون سازی کا مقصد کیا ہے کہ میں کوشاں رہوں گا. یہاں کوشاں تو کیا کرنا, الٹا اسلام کو کنارے لگانے, کھدے لگانے کی کوشش کی ہے. اور کس کو یہ معلوم نہیں, کسے معلوم نہیں کہ باقاعدہ شراب کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں. 5 اسٹار ہوٹلوں کے لیے شراب کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں کہ جناب آپ کے ہوٹل میں شراب پی جا سکتی ہے, وہاں پینے والے یہ حرام کام کر سکتے ہیں. ایمانداری سے بتلاؤ, یہ اسلام کو نیچا دکھانے کی بات ہے, اس پر دھبا لگانے کی بات ہے یا اس کے لیے کوشش کرنے کی بات ہے؟ یہ کوئی انفرادی گناہ ہے, یہ اجتماعی گناہ ہے. یہ اجتماعی ہمارا کردار ہے ملک کی سطح پر. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ذو الجلال نے سود کے بارے میں کتنے باشگاف الفاظ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا. ایمان والو اللہ سے ڈرو, جو باقی ربا ہے آج کے حکم کے بعد وہ چھوڑ دو. جب یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا عباس کا سود ختم, اپنے گھر سے ابتدا کی. بات سمجھے ہو, کسی اور سے نہیں, اپنے گھر سے ابتدا کی. میرے چچے کا سود اگر کسی نے لینا ہے تو وہ آج سے ختم. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم یہ چھوڑتے نہیں ہو,
فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے لاٹھیاں نہیں برستی، کوڑے نہیں برستے، یہی کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی گیس سالی ہوتی ہے، کبھی موسمی خرابیاں آتی ہیں، یہ سب اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ آپ اندازہ کریں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں کہ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے، اسلامی حکومت کا فریضہ ہے کہ جو آدمی سود نہ چھوڑے اس کی گردن اس کے کن سے جدا کر دے۔ بات سمجھے؟ کہتے ہیں اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے، لیکن ہم تو اس کے لیے، اس کی بحالی کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی طور سے نے کہہ دیا، لیکن جو ہیلے بہانے حکومت سازی کر رہی ہے حکومت اس بارے میں، وہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کرتوتیں ہیں ہماری کہ اجتماعی طور پر اور آزادی کے نام پر، مادر پدر آزادی کے نام پر، کئی بار میں نے عرض کیا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن آزاد نہیں ہے۔ آزادی صرف یہ ہے، تم چاہتے ہو مسلمان بن جاؤ، تم چاہتے ہو کافر بن جاؤ، لا اکراہ فی الدین، یہ آزادی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہ تمہیں دکھا دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، سمجھانے ڈرانے والے تمہیں موجود ہیں، اب تم سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے، شکر گزار بنو یا نا شکر بنو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ بات بتلا دی اور سمجھا دی۔ یہ آزادی ہے، یہ جبر نہیں ہے، آزادی ہے، لیکن اس آزادی کو ہم نے الٹا سمجھا۔ ہم نے آزادی کو یہ سمجھا کہ جس طرح کافر بننے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، ہم مسلمان بننے کے بعد بھی آزاد ہیں۔ یہی بنیادی خرابی ہے۔ بات سمجھ لو، کافر کے لیے آزادی، کیونکہ اس نے آزادی سے کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، حلال کی جگہ حرام اختیار کیا، یہ اس کی آزادی ہے۔ جب ایک مسلمان بنتا ہے تو مسلمان بننے کے لیے اس کی آزادی اب نہیں ہے، اب اس کی یہ پابندی ہے۔ کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اب اس کے لیے پابندی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں آزادی کے لیے کیا ہوا ہے، کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کیا کلمے بولے گئے اور کیا کیا مادر پدر آزادی کے مظاہرے کیے گئے، کچھ کہنے کی بات نہیں، سب آپ کے سامنے۔ کیا اسلام اور دینی ریاست اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ اس میں اس کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ لیکن ہم اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ان لادینی قوتوں کو خود پروان چڑھاتی ہے حکومتیں، ان کے لیے راستے متعین کرتی ہے۔ مجھے آپ بتلائیں، آج تک مدارس اور مساجد ان کے پیچھے گورنمنٹ پڑی ہوئی ہے اور کھلے ہیں جناب یہ راستے، کون سے؟ این جی اوز کے۔ مجھے آپ بتلائیں، سوچیں ایمانداری سے کہ اس آفت کے آنے کے بعد کسی این جی اوز نے ہمدردیوں کا کوئی بیان دیا ہے؟ اگر وہاں جا کے کوئی امداد کر رہا ہے تو وہی جو آپ مدرسوں میں یا مسجدوں میں جمع کی ہوئی ہے وہی پہنچ رہی ہے۔ جو مسجدوں اور مدرسوں سے دینی حلقوں سے امداد کٹھی ہوئی ہے وہی پہنچ رہی ہے۔ یہ جو این جی اوز پانی جا رہی ہے، کیا انہوں نے وہاں جا کے کوئی ہمدردی، کوئی بیان، کوئی کردار ادا کیا؟ نہیں، یہ کردار ادا کرتے ہیں اسلام دشمنی میں، یہ کردار ادا کرتے ہیں ملک دشمنی میں۔ یہ انسانی مسلمان ہمدردی میں کردار ادا نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ ہی ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو کچھ آتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ فرمایا پہلوں کو بھی فَقُلْ خَزْنَا بِذَنبِهِ، پہلوں کو بھی ہم نے عذاب دیا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ماں ہم نے ظلم ان پر نہیں کیا، میں ظالم نہیں ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں، تم نے ہی ظلم کیا ہے اور تمہارے ہی ظلم کا نتیجہ اب تم بھوگ رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ظلم و زیادتی سے بچائے، ہمیں کفر و شرک سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنائے، اور اللہ ذوالجلال اس عذاب کو ہم سے اللہ ذوالجلال اٹھا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔